رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، أول النبيين ويا آخر النبيين. سبحان الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحمين، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک حمد و ثنا اور حضور شافع یوم النشور احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، اللہ تعالیٰ کی فضل و توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحہ کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارا آج کا جمعہ جو استقبال رمضان مبارک کے حوالے سے ہے، رب ذوالجلال کا ہم پہ کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر اس مہینے کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کر کے زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اپنی عبادت نماز کی صورت میں، نوافل کی صورت میں، اور تراویح اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رب ذوالجلال کے تحائف میں سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس امت کو عطا فرمایا، اور اس میں اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے بے شمار عظمتیں اور بے شمار انعامات رکھے ہیں کہ جو اس مہینے کا ادب، احترام
استقبال کا جو لفظ ہے جو ہم نے رمضان مبارک کے لیے استعمال کیا، یہ وہ لفظ ہے کہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں اس مہینے کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ استقبال کا لغوی معنی آگے بڑھنا، آگے بڑھ کر کسی چیز کا طلب کرنا، اور اس کا اپوزٹ استدبار ہے، جس کا مطلب پیچھے ہٹنا، دور جانا۔ استقبال کا معنی آگے بڑھنا، اپنے چہرے کی خوشی کے ساتھ اور عملی طور پر آگے بڑھ کر کسی کا استقبال کرنا، کسی کی آمد پہ خوشی کا اظہار کرنا اور اس چیز کو طلب کرنا، اسے استقبال کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کے آنے سے بندہ پریشان ہو اور اس کے چہرے کے تیور بدل جائیں اور اسے عملی طور پر بھی وہ اس سے بیزاری کا اظہار کرے، تو یہ استقبال نہیں، یہ استدبار ہے۔ استقبال یہ ہے کہ جب وہ مہینہ آئے تو پہلے سے بندہ یہ عہد کرے اپنے ساتھ، اور پھر چہرے سے بھی خوشی کا اظہار کرے اور یہ عہد کرے کہ جو اس مہینے کے حقوق ہیں، جس طرح اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے کو گزارنے کے احکامات دیے ہیں، ہم انشاءاللہ اسی طرح اس مہینے کا استقبال بھی کریں گے اور اس کے حقوق بھی پورے کریں گے انشاءاللہ۔ امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ حدیث نمبر 3621 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لما اقبل شہر رمضان، جب رمضان مبارک کا مہینہ قریب آ گیا، رمضان شریف کا مہینہ جب آنے والا تھا، اقبل شہر رمضان، رمضان شریف کا مہینہ جب آ گیا، یعنی بالکل قریب آ گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ما تستقبلون، سبحان اللہ۔ یہ لفظ تعجب کی جگہ پر، اور جب آگے والی چیز کی شان اور اس کی عظمت بیان کرنی ہو تو تب یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ کسی خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے یا بڑی اعلیٰ چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں سبحان اللہ۔ تو میرے محبوب نے جو معاملہ آگے بیان کرنا تھا، اس کی عظمت کے اظہار کے لیے یہ لفظ بولے سبحان اللہ ما تستقبلون، کہ وہ کتنی عظیم چیز ہے میرے صحابہ جس کا تم استقبال کر رہے ہو۔ ما تستقبلون، ما استفہام کے لیے ہے، ما تستقبلون، میرے صحابہ میرے غلاموں، وہ کتنی عظیم چیز ہے، کتنی عظمت والی چیز ہے جس کا تم استقبال کر رہے ہو، جس کی آمد کے تم منتظر ہو، جس کی آمد کا تم انتظار کر رہے ہو۔ ما تستقبلون، وہ کتنی عظیم چیز ہے۔ اور آگے فرمایا وما لا یستقبلکم، اور وہ کتنی عظیم چیز ہے کہ میرے صحابہ جو تمہارا انتظار کر رہی ہے، وہ بھی عظیم ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو، اور اس کی برکت سے آگے وہ کتنی عظیم چیز ہے اور وہ کتنا عظیم مقام و مرتبہ ہے۔ ما لا یستقبلکم، جو تمہارا انتظار کر رہا ہے، جنت میں جو نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، وہ نعمتیں کتنی عظیم ہیں، جس کا انتظار تمہیں ہے وہ بھی بڑا عظیم ہے، اور جنت میں جو محل تمہارا انتظار کر رہے ہیں میرے صحابہ، وہ بھی بڑے عظیم ہیں۔ وما لا
یستقبلکم، اور وہ کتنی عظیم چیزیں ہیں جو تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اب جس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جملے بولے، بتایا نہیں کہ کس کا انتظار تم کر رہے ہو اور تمہارا انتظار کون کر رہا ہے، یہ ابہام تھا۔ آج اگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سوال نہ کرتے تو یہ ابہام رہتا کہ محبوب نے پتہ نہیں کس چیز کے استقبال کا ذکر کیا۔ تو یہ احسان ہے امت پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہوں نے اس ابہام کو دور کروایا، سوال پوچھا، میرے محبوب نے سوال کے جواب میں پھر تفصیلاً بیان کیا۔ قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، محبوب میری ابا بھی آپ پہ قربان، میری ماں بھی آپ پہ قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی نزل او عدو حضر، محبوب جس چیز کی عظمت کا آپ ذکر کر رہے ہو کہ میرے غلاموں کو چیز اتنی عظیم ہے جس کا تم استقبال کر رہے ہو، تو کیا آپ کوئی وحی نازل ہوئی ہے یا وحی کوئی نازل ہونے والی ہے یا کوئی وحی کا نزول ہوا ہے کہ آپ وہ وحی ابھی پڑھ کے سنائیں گے تو اس کے استقبال کا آپ ذکر کر رہے ہو؟ کیا وہ عظمت والی چیز وحی ہے؟ تو یا عدو حضر، یا کوئی دشمن ہم پہ حملہ کرنے والا ہے کہ جس کا ہم مقابلہ کریں گے، میدان جہاد سجے گا اور ہم اس دشمن کا مقابلہ کر کے ہم اسلام کے جھنڈے کو بلند کریں گے۔ کیا وہ عظمت والی چیز جہاد ہے یا عظمت والی چیز کسی وحی کا نزول ہے کہ جس کے استقبال کی عظمت آپ بیان کر رہے ہو؟ تو میرے محبوب فرماتے ہیں، قال لا، نہ تو کسی وحی کا نزول ہوا ہے اور نہ ہی کوئی دشمن تم پہ حملہ کرنے والا ہے کہ جس کا مقابلہ کر کے تم عظمت حاصل کرو۔ اگرچہ وحی کا نزول بھی شان والا، اگرچہ دشمن کا مقابلہ کر کے اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنا یہ کام بھی بڑی شان والا، لیکن جس چیز کے استقبال کا ذکر میں کر رہا ہوں نہ وہ وحی کا نزول ہے، نہ وہ دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، نہ وہ جہاد کا معاملہ ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، لیکن شہر رمضان، میرے صحابہ کو رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، کہ وہ چیز اتنی عظیم ہے جس کا تم استقبال کر رہے ہو، وہ کوئی وحی کا نزول نہیں، وہ صحابہ میدان جہاد کا برپا ہونا نہیں، وہ رمضان شریف کا عظمت والا مہینہ ہے کہ جس کا تم استقبال کر رہے ہو، اور اس کا استقبال کی برکت سے جنت کی نعمتیں تمہارا استقبال کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس پہ میرے محبوب فرمانے لگے، لیکن شہر رمضان، وہ رمضان شریف کا مہینہ ہے کہ جو عظمت والا ہے جس کا تم استقبال کر رہے ہو، اس کی عظمت اور شان کیا ہے؟ فَمَن يَغْفِرُ اللَّهُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ لِكُلِّ هَٰذِهِ اللَّيْلَةِ، فرمایا خالق کائنات جل جلالہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، اس مہینے کی پہلی رات کو ہی لِكُلِّ هَٰذِهِ اللَّيْلَةِ، سبحان اللہ، میری امت کے جتنے افراد ہیں جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے، اس مہینے کی پہلی رات ہی اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یغفر اللہ، یغفر اللہ، اللہ مغفرت فرماتا ہے فی اول لیلہ، اس مہینے کی پہلی رات کو ہی، جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے پہلی رات ہی اس کی اتنی شان والی ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال، میری امت کے جتنے افراد اس وقت روئے زمین پہ موجود ہیں جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے، مجھے خاتم النبیین مانتے ہیں، فرمایا رب ذوالجلال اس تمام افراد کی پہلی رات ہی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب اندازہ کرو کہ جس مہینے کی پہلی رات اتنی شان والی ہو، اس مہینے کا پورا عشرہ کتنی شان والا ہوگا۔ پھر
پھر دوسرا اجرا، پھر تیسرا اجرا. جس وقت میرے محبوب نے یہ بیان کیا جب پہلی رات آتی ہے، پہلی رات آتی ہے تو اللہ میری امت کے ہر فرد کی مغفرت فرماتا ہے. اب جس طرح آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلا، جس وقت میرے محبوب نے یہ بیان کیا، حضرت انس کہتے ہیں وفی القوم رجل یحث رأسہ، وہاں مجمع میں ایک بندہ بیٹھا تھا. ظاہری بات ہے وہ بندہ بھی صحابی تھا جو مجمع میں بیٹھے تھے. کیا ہوا؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یحث رأسہ، جس وقت میرے محبوب نے یہ بیان کیا کہ جب پہلی رات آتی ہے اللہ سب کی مغفرت فرماتا ہے، فرمایا جب اس بندے نے سنا اسے وجد آ گیا. یحث رأسہ کہتے ہیں تیز تیز سر کو حرکت دینا، وہ یوں یوں جھومنے لگا اور اپنے سر کو حرکت دینے لگا. گویا کہ محبوب کا فرمان سن کے وہ وجد میں آ گیا اور زبان سے یہ لفظ نکالنے لگا باہ 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 باہ. جس کا پنجابی میں ترجمہ کرے تو معنی یہ بنتا ہے بندے بندے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محبوب نے فرما دیا پہلی رات آئے تو یہ رات اتنی شان والی ہے، یہ پہلی رات ہی اللہ سب کی مغفرت فرماتا ہے. جس مہینے کی پہلی رات اتنی شان والی ہے وہ پورا مہینہ پھر کتنی شان والا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ شعب الایمان میں امام بہقی نے اس حدیث کو بھی نقل کیا کہ جو حدیث 6303 ہے، اس میں امام بہقی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو نقل کیا کہ میرے محبوب فرماتے ہیں اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسہ لم یعطہن نبی قبلی. فرمایا رب ذوالجلال نے میری امت کو رمضان شریف کے مہینے میں 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو بھی دی تھی. امت تو امت رہی، کسی نبی کو بھی اللہ نے وہ چیزیں نہیں دی، وہ 5 چیزیں جو اللہ نے میری امت کو رمضان کے مہینے میں عطا فرمائی. نبی کو بھی یہ چیزیں نہیں دی مجھ سے پہلے، نہ کسی امت کو نہ کسی نبی کو یہ چیزیں نہیں ملی جو میری وجہ سے اللہ نے میری امت کو دی ہے. وہ چیزیں کون سی ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اما واحدہ، ان میں سے پہلی چیز فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ. سبحان اللہ. فرمایا جب اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے تو رب ذوالجلال میری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے. سبحان اللہ. ایسے اللہ کی نگاہ سے کوئی پوشیدہ ہی نہیں، وہ ہر وقت دیکھتا ہے، کوئی چھپا ہی نہیں. لیکن یہاں جس نظر کی بات ہو رہی ہے، ایک ہے رب کا جلال سے دیکھنا اور ایک ہے رب کا جمال سے دیکھنا، ایک ہے رب کا شفقت سے دیکھنا اور نظر رحمت سے دیکھنا. فرمایا یہ مہینہ ایسا ہے جب اس کی پہلی رات آتی ہے تو رب ذوالجلال میری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے. اللہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. اللہ نظر رحمت فرماتا ہے. اب دیکھو نظر رحمت فرماتا ہے، یہ بات میرے محبوب اپنے دور کے جو ان کی ظاہری حیات میں رمضان آیا تھا صرف اس رمضان کی بات نہیں کر رہے تھے. قیامت تک ہر صدی کے ہر سال میں جو رمضان آنا تھا میرے محبوب قیامت تک کے ماہ رمضان کی بات کر رہے تھے. بے شک. فرمایا اس رمضان کی بات نہیں، میری ظاہری حیات کے بعد بھی صحابہ تمہارے دور میں، تابعین تمہارے دور
اتنی کستوری کی خوشبو پسند نہیں جتنی روزے دار کے منہ سے آنے والی وہ بو اللہ پسند فرماتا ہے۔ کہاں کستوری کی خوشبو اور کہاں روزے دار کے منہ سے روزے کی وجہ سے جو سمجھ آتی ہے۔ اگرچہ دنیا والے نفرت کریں لیکن رب سے پوچھو رب کو وہ محبوب کتنی ہے، وہ رب کو پیاری کتنی ہے۔ ایک ہے روزے دار کا نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ چیزیں تو اچھی ہے ہی، وہ چیز جو طبعی طور پہ دوسرا انسان اس سے نفرت کرتا ہے لیکن رب اسے بھی اتنا پسند کرتا ہے۔ کستوری کی خوشبو رب کے نزدیک اتنی اہم نہیں اور اتنی محبوب نہیں جتنا رب ذوالجلال روزے دار کے منہ سے آنے والی بو کو پسند فرماتا ہے۔ تیسری چیز میرے محبوب فرماتے ہیں جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کے ہر دن اور ہر رات میں فرشتے روزے دار کے لیے صبح و شام ہر وقت، چاہے وہ دن کا وقت ہو یا شام کا، ان کی اللہ یہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے بس روزے دار کے لیے بیٹھ کے مغفرت کی دعا کرنی ہے، سبحان اللہ، استغفار کرنا۔ سبحان اللہ۔ فرشتے ڈیوٹی دینے میں لگ جاتے ہیں، شب و روز روزے دار کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ روزے دار روزہ رکھ کے سو گیا لیکن دیکھو کتنی شان ہے اس کی، فرشتے اس کے لیے مسلسل دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی چیز میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ جنت کو حکم دیتا ہے، اے میری جنت جس طرح میرے محبوب کے امتی نے رمضان کا استقبال کیا تھا، اس مہینے کا خوشی سے قبول کیا، اب اس کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں تو اس کے لیے مزین ہو جا اور ابھی سے اس کا استقبال کرنا شروع کر دے، سبحان اللہ، ابھی سے اس کی آمد کی منتظر کر جا، ابھی سے اس کے نعرے لگانے شروع کر دے، ابھی سے اس کے لیے مزین ہو جا۔ اور پانچویں چیز یہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے، مغفرت پہلے بھی ہوئی ہے لیکن جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے غفر اللہ جمیعا، اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سارے روزے جاتے ہیں، پہلی رات کی مغفرت، آخری رات کی مغفرت۔ جس مہینے کا اول اور آخر مغفرت والا ہو اندازہ کرو وہ مہینہ کتنی شان والا ہے۔ اس یقیناً اس مہینے کا ہر لمحہ، اس مہینے کی ہر گھڑی اتنی عظمت والی ہے کہ ہم رب ذوالجلال اس مہینے کی ایک ایک گھڑی میں جو رحمتوں کا نزول کرتا ہے ہم اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ لہذا وہ مہینہ انشاءاللہ آج شام سے شروع ہونے والا ہے، ابھی سے ہی عہد کریں کہ انشاءاللہ اس مہینے میں ہم کثرت سے نمازیں بھی پڑھیں گے، 5 وقت کی کثرت سے نوافل بھی پڑھیں گے اور قرآن کی تلاوت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ لہذا یہ برکت والا مہینہ انشاءاللہ یہ شروع ہونے والا ہے اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ایمان والوں کی صرف روحانی پاور ہی مضبوط نہیں ہوتی، جسمانی پاور بھی مضبوط ہوتی ہے۔ بے شک، ابھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر جنہوں نے یہود و نصارہ سے ادار کھایا ہوا ہے کہ مساجد پر وہ ڈاکٹر بھی لیکچر دینا شروع ہو گئے، انہیں بینک کی کتابیں نظر نہیں آئیں، ان ڈاکٹروں کو منڈیوں کا ہجوم نظر نہیں آیا، لیکن مساجد کی 5 وقت کی نماز انہیں بھی برداشت نہ ہوئی، وہ بھی لیکچر دینا شروع کر گئے اور وہ حکومت کو انہوں نے مشورے دینا شروع کر دیے کہ اگر مساجد کو کھولا گیا تو یہ کرونا کے کیس اتنے بڑھ جائیں گے کہ ہم اسے سنبھال نہیں سکیں گے۔ یعنی مساجد کا صرف نام ہے، بینک کی کتابوں کا نام ہی نہیں، منڈیوں کے ہجوم کا نام ہی نہیں۔ ابھی باہر نکل کے دیکھو کہ سڑکوں پہ کتنا ہجوم ہے، مارکیٹوں میں کتنا ہجوم ہے، ان کا کسی کو نظر نہیں آ رہا، نہ ہمارے انتے میڈیا کو نظر آتا ہے نہ کسی اور کو نظر آتا ہے۔ انہیں نظر آیا تو صرف مساجد کی 5 وقت کی نماز اور جمعے کا اجتماع، یہی کسی سے ہضم نہیں ہو رہا۔ تو یہ معاملہ سوچنے کی بات ہے، انہیں فکر ہجوم کی نہیں، فکر انہیں مساجد کی ہے۔ مساجد کو ایک لسٹ میں رکھا ہوا ہے کہ یہ بند ہو جائے، اگر مساجد کو کھولا گیا تو یہ ہو جائے گا، تو یہ
کہ یہ ایک بنیادی ہے سوچی سمجھی کہ مساجد کو بند کرنے کی سازش ہے جو یہود و نصارہ کی طرف سے کی جا رہی ہے، اور ہمارا میڈیا ان کا مددگار بنا ہوا ہے۔ حکومت کو علماء کی بات سننے کے لیے تیار ہے، علماء تجویز دیتے ہیں کہ مساجد کو لاک ڈاؤن سے مستثنا کیا جائے، حکومت کیا ہو جاتی ہے بات ماننے کے لیے، لیکن یہ جاہل میڈیا صبح سے لے کے ان اینکروں کو کہ آپ سروے کر لیں، ریسرچ کر لیں اس پہ کہ جس کو میڈیا والوں نے لائیو دے کے یا اپنے پروگراموں میں بٹھا کے مساجد کے خلاف زہر اگلوایا ہے، ذرا ان کی نجی زندگی کا آپ مطالعہ کر لیں، ان میں سے ایک بھی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا 5 وقت کی نماز تو بڑے دور کا معاملہ، 8 دن کے بعد جمعہ آتا ہے یہ بھی بڑی دور کا معاملہ، یہ جاہل لوگ آپ کو عید کے اجتماع میں بھی نہیں ملیں گے، یہ پہلے سے ہی مساجد سے اتنے بیزار ہیں، اسلام سے بیزار ہیں، آج انہیں موقع مل گیا اس وائرس کو بہانہ بنا کے آج مساجد کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے، لہٰذا یہ بھی توجہ کی ضرورت ہے، لیکن ہم چونکہ اس لحاظ سے ہم مجبور ہیں، ایک طرف دھمکی ہے کہ اگر یہ 20 نکاتی ایجنڈے کے اوپر اگر مساجد پہ عمل درآمد نہ ہوا تو مساجد کو سیل کر دیا جائے گا، یہ کتنا بڑا نقصان ہوگا کہ مساجد کو تالے لگا دیے جائیں۔ سندھ کے اندر کئی مساجد بند کی گئی کہ جنہوں نے اس پہ عمل درآمد نہ کیا مساجد کو تالے لگائے گئے، اب وہاں اذان تک نہیں ہو رہی جہاں تک معاملہ ہے، تو چونکہ ہمارے اطراف کے اندر تو پہلے سے یہ ماحول شروع تھا، یہ فاصلہ بھی تھا اور دیگر پابندیوں پر بھی عمل ہو رہا تھا، لیکن ہم نے ابھی تک اس پہ عمل نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ بار بار ہماری مسجد کے اندر انتظامیہ کی طرف سے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہم تالے لگا دیں گے، یہ کریں گے، تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم مسجد کو بند نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ایک بڑا نقصان ہے، اور چھوٹا نقصان یہ ہے کہ یہ فتوے دے دیے، اب یہ سارا بوجھ جو اس واجب کو ترک کرنے کی وجہ سے ہے، یا تو حکومت کے کندھوں پہ ہے یا ان مفتیان اکرام کے کندھوں پہ ہے جو حکومت کے آگے لیٹ گئے اور اسٹینڈ نہیں لیا۔ ہم اس سے بڑی ذمہ ہیں کہ یہ واجب کا ترک ہے، اور صرف محض ایک شبے کے پیش نظر کہ اگر کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوئے تو وائرس پھیل سکتا ہے، اس شبے کے پیش نظر ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ فیصلہ کیا جائے، لیکن ہم اپنی مسجد کو تالے بھی نہیں لگوانا چاہتے، اس لیے ہم نے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اس چھوٹے نقصان کو باعمل مجبوری ہم نے قبول کیا کہ جب ہمارے بڑوں نے اسٹارٹ نہیں دیا، وہ لیٹ گئے ہیں، تو پھر ہماری تو آواز کو کون سنے گا، اس لیے باعمل مجبوری ہم نے یہ کیا ہے۔ تو اس پہ